یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دیکھا کہ وہاں موجود تمام لڑکیاں بھاگنے لگیں تو وہیں زمین پر کھڑی رہ گئی۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ کوئی مجھے بتائے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے کمرے سے نکل کر وہاں بھاگتی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک کو زبردستی پکڑا اور اسے پوچھنے لگی، چھاپا پڑا ہے چھاپا، بھاگو یہاں سے۔ اس نے جب اس کے منہ سے یہ سنا تو حیرت زدہ نگاہوں سے اپنی آئی برو اکٹھی کر کے اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگی جس نے اس سے اپنا آپ چھڑایا اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسے رونا آنے لگا۔ خبردار کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اچانک سے ہوائی فائرنگ کی آواز آئی اور وہ اپنے کمرے میں چھپ کر دروازہ بند کر گئی۔ اس نے سنا تھا کہ باقاعدہ ہاسٹل کے تمام دروازوں پر باری باری دستک دی جا رہی تھی اور وہاں چھپی لڑکیوں کو باہر نکالا جا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے خوفزدہ ہو کر اپنے رب کو پکارنے لگی، یا اللہ، یہ کیسا دن ہے؟ آج تو میرا یہاں پہلا دن ہے اور وہی اتنا خطرناک ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بچا لے۔ اس نے دعا مانگ کر اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران اس کے کمرے کا دروازہ بھی زور زور سے بجا اور وہ ڈر کے مارے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ دیکھے، اندر جو کوئی بھی ہے دروازہ کھولے، ورنہ ہمیں مجبوراً دروازہ توڑنا پڑے گا۔ باہر مضبوط اور گرجدار آواز سن کر اس کے ہوش اٹھ گئے اور وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ دیکھیں، اگر یہ دروازہ ہم نے کھول لیا تو پھر اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، لہٰذا مہربانی کر کے دروازہ کھولیں۔ باہر سے آتی آواز نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسکا دی تھی۔ اس نے اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے دروازہ کھول دیا اور اپنا چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ چلے آئیں، یہ ڈرامے بند کریں۔ وہاں بہت سے لوگ کھڑے ہیں، ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی۔ اس میں سے ایک نے اسے بے دردی سے کھینچ کر باہر کی جانب دھکا دیا۔ اصفر، یہ طریقہ نہیں ہے، میں اس حوالے پر تم پر جانچکاری کروں گا۔ وہ اس دھکے سے سنبھل نہ پائی تھی اور گر پڑی۔ آواز پر مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت سا نوجوان کھڑا تھا۔ اچھا خاصا اس کا قد تھا۔ اس پر اس کے چہرے پر سجی ترشیدہ داڑھی، گھنے گھالے بال اور اس پر متضاد اس کی مسکراتی ہوئی بولتی آنکھیں اس وقت شدید غصے کا شکار نظر آ رہی تھی۔ سر، یہ لڑکیاں اسی لائق ہیں، ان کی عزت کی جائے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے سامنے کھڑے شخص کی بات پر افسوس کیا ہوتا، الٹا اس سے پوچھنے لگا، یہ فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں، ہم انہیں پکڑ کر قانون کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا قانون جانے اور یہ لڑکیاں جانے۔ فی الحال تمہیں اس طرح ان سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اب مزید کوئی سوال نہیں ہوگا، ورنہ ابھی تم سسپینڈ کر دیے جاؤ گے۔ مضبوط لہجے میں کہتے اس نے اصفر کو بری طرح ڈانٹا، لیکن علیزے کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ ایسی لڑکی سے کیا مراد ہے؟ اس نے خود سے خود ہی سوال کیا۔ برابر میں لگی لوہے کی گرل سے سہارا لے کر وہ کھڑی ہوئی اور بھاگنے لگی۔ یہاں چاروں طرف پولیس ہے، آپ کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ بہتر ہے آپ قانونی طریقے سے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ وہی نوجوان آگے بڑھا اور ایک دم اس کے سامنے آیا تو وہ زور سے اس سے ٹکرائی۔ اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں بھینچ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ اس نوجوان نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آپ کیوں بھاگ رہی ہیں جبکہ یہاں موجود تمام لڑکیوں نے ہتھیار ڈال دیے؟ اس سے سوال کیا ہی تھا کہ اچانک بہت سی میڈیا کے نمائندے آ گئے۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر ان نمائندوں کو اس لڑکی سے دور کیا۔ لڑکی حیرت زدہ نگاہوں سے ان نمائندوں کو دیکھنے لگی، چونکہ اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ جنید، فوراً یہاں سے آؤ، بیک اپ دو، اور یہاں موجود ایک لڑکی پھنس گئی ہے، اسے باہر لے جاؤ، میڈیا اس کی تصویریں کھینچ رہا ہے۔ اس نے ایئر بس میں جنید کو مخاطب کیا، لیکن اس کا جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ جنید، تم نے سنا نہیں میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ میڈیا کو ہینڈل کر کر کے تھک گیا تھا، لیکن میڈیا کے نمائندے بچھڑے گئے تھے۔ ایکسکیوز می، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کا جو بھی نام ہے، اپنے آپ کے چہرے کو ڈھانک دیں۔ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کا چہرہ پوری دنیا کو نہیں دکھایا جاتا۔ جلدی سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیں۔ اس نے اپنی گردن کے گرد بڑا سا رومال اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ علیزے نے بے اختیار وہ رومال کیچ کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چہرے کے ارد گرد ڈال دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے روئے اور اپنی قسمت پر ماتم کرے، لیکن اب وہ بالکل مجبور ہو کر رہ گئی تھی۔ اس طرف نہیں، اس طرف۔ زارون نے آگے بڑھ کر علیزے کا ہاتھ تھاما اور اسے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتار کر مطلوبہ کمرے کی طرف لے گیا، جہاں تمام لڑکیاں موجود تھیں
और वो अपना मुंह छुपाए हुए थी। अलीज़े ने एकदम से अपना कपड़ा हटाया। ये सब क्या हो रहा है? उसने घबराई हुई आवाज़ में सामने खड़े नौजवान से पूछा, जिसका नाम ज़ारून था। क्या आपको नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है? उसने सीने पर बाजू लपेटते हुए कड़ी निगाहों से उसकी तरफ देखा। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछती? मुझे सच में नहीं पता। मुझे तो यहाँ आए एक दिन ही गुजरा है। वो ज़ारून से बात कर रही थी कि जुनैद अंदर दाखिल हुआ और सामने खड़ी लड़की को जब ज़ारून से बात करते देखा तो फ़ौरन से उनकी जानिब चलाया। तुम इसकी बात पर यकीन ना करो, यह विक्टिम कार्ड खेल रही है। यहाँ मौजूद तमाम लड़कियाँ खामोश है, जो ये साबित करता है कि ये लोग मुजरिम हैं। तो इसे भी खामोश ही रहना चाहिए। लेकिन ये बहुत होशियार और शातिर है। अपने आंसुओं के ज़रिए और अपनी खूबसूरत अदाओं के ज़रिए तुम्हें घायल करेगी ताकि तुम इसे छोड़ दो, जबकि यही इसकी सरदारनी होगी। लिख कर रख लो तुम ये मेरी बात। उसने ज़ारून के कान में सरगोशी की तो ज़ारून ने मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखा। ज़रूरी नहीं जो नज़र आ रहा है वो सच हो, ना वही सच भी हो सकता है। भाभी ने अपनी शक करने वाली आदत तुम्हारे अंदर भी ट्रांसफ़र कर दिया है। ऐसे मौका पर भी ज़ारून को मजाक सूझा था। पहाड़ में जाओ तुम और ये लड़की जिसे तुम इतनी दिलचस्पी से सुन रहे हो। जुनैद ने बुरे बुरे मुंह बनाते हुए वहाँ से जाने में ही आफियत जानी। आज ज़ारून एक बार फिर से संजीदगी से उस लड़की की तरफ मुड़ गया। आप मेरे साथ आए। उसे एक दूसरे कमरे में ले गया जहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा किया। आप अपना पूरा नाम बताएं। उसने कागज़ पर उसका नाम लिखना चाहा। मेरा नाम अलीज़े कमाल हसन है। उसने अपना नाम बताया तो एक लम्हे के लिए ज़ारून चौंक गया। अलीज़े की आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे और उसकी खूबसूरत आंखों से किसी मोती की मानित बह रहे थे। पहले तो आप रोना बंद करें। उसके इन आंसू से वो अजीब डिस्टर्ब सा हो गया था। आप कहाँ रहती हैं? जाहिर है दूर ही रहती होंगी। जहाँ रहती हूँ उस जगह का नाम बताएं। उसने इंतहाई इत्मीनान और सुकून से उसके बराबर में बैठते हुए पूछा तो अलीज़े खिसक कर पीछे हुई। ज़ारून ने महसूस किया कि वो गैर आरामदा सी है तो दोबारा से उठ गया। मैं बहलोलपुर गांव से आई हूँ। आज मेरा पहला दिन ही है हॉस्टल में। यहाँ से सिर्फ एक रात ही मैंने गुजारी है और सुबह उठी तो ये तमाशा हो गया। वहाँ आंसू के दरमियान उसे वो अपनी कहानी सुनाने लगी तो ज़ारून बेतहाशा हंसने लगा। ये क्या बात हुई? ये इंसान हंस क्यों रहा है? वो अपनी कहानी भूल कर उसकी तरफ देखने लगी, जो अचानक से उसकी तरफ झुका और एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ अपने हाथ में मौजूद पेन को मेज़ पर दे मारा और वो उछल कर पीछे हुई। आप क्या समझती हैं? आप अपने ये आंसू बहाकर अपनी खूबसूरती से मुझे मुतासिर करके बच जाएंगी और मुझे बेवकूफ़ समझेंगी? मैं पूरा होमवर्क करके आया हूँ। ये हॉस्टल का रजिस्टर मेरे पास मौजूद है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि कल रात को किसी की एंट्री हुई है। सारे एडमिशन 5-5, 6-6 महीने पुराने हैं। क्या मैं आपको बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? अलीज़े ने उसकी ज़ुबानी ये सुना तो उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। तो क्या उसे मुजरिम समझ रहा था? ये सोच जहन में आते ही उसने अपने चकराते सर को पकड़ लिया, लेकिन देर हो चुकी थी। वो एक तरफ को झुकी चली गई। फिर उसका जहन अंधेरे में डूब गया। उसे कुछ होश न रहा। डैम इट, ये लड़की बहुत शातिर है। पहले आंसू के जरिए मुझे पिघलाने की कोशिश की और अब बेहोश ही हो गई। जुनैद ठीक कहता है। उसे जुनैद की बात की तायद की और फिर अपने साथ मौजूद लेडी पुलिस को आवाज़ देने लगा। सारा जल्दी आओ, देखो उसे क्या हुआ है। एकदम से उसका मूड जैसे ख़राब सा हुआ और वो वहाँ से बाहर की जानिब चला आया। सर ज़ारून, आपकी खबर पक्की थी। हम जो कुछ अपनी आंखों से देख कर आए हैं वो नाकाबिल बयान है। सर ज़ारून ने ऑफिस में किसी फाइल पर झुके हुए थे। उन्होंने जब अपने मातहत काम करने वाले जुनैद की आवाज़ सुनी तो सर उठाकर उसकी जानिब मुस्कुरा कर दिखा। तुम्हारे सर ज़ारून की खबर हमेशा ही पक्की होती है, बस तुम लोग मानते नहीं हो। पहले तहकीक करते हो, इसके बाद मेरी बात की तायद करते हो। पहले ही मान जाओ तो क्या ही बात हो जाए। उसने मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखा और दोबारा से फाइल में झुक गया। लेकिन सर, अब हम क्या करेंगे? जुनैद ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। ये फाइल देख रहे हो, ये उसी हवाले से है। इसी में सर घुसा के बैठा हूँ ताकि कुछ समझ आ जाए।
وہ دونوں آفس کولیگ ہونے کے ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا ایسی بھی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں۔ زمانہ دن پہ دن کیسے ترقی کر رہا ہے کہ انسانیت ہی شرما رہی ہے۔ جنید نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو ہمیں صرف ایک رخ پتہ چلا ہے، جب ہمیں دوسرا رخ پتہ چلے گا تو قیامت آ جائے گی۔ زارون نے مسکرا کر فائل اس کی طرف کی۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھتا گیا اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی۔ اب ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کس طرح ہم اس چیز سے نکل سکتے ہیں، نوجوان نسل کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ جنید حسب معمولی ایموشنل ہونے لگا۔ زارون نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سوچتے ہیں کچھ اس بارے میں ابھی چلو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ چل کر کھاتے ہیں۔ زارون نے اسے اٹھایا اور ساتھ لے جاتا ہوا کنٹین میں بیٹھ گیا۔ ویسے تمہیں کچھ پتہ چلا؟ جنید نے فرنچ فرائز منہ میں ڈالتے ہوئے زارون سے پوچھا، جو مزے سے اپنے پسندیدہ برگر سے انصاف کر رہا تھا۔ کس بارے میں؟ اس نے آئی برو کٹھی کر کے پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، وہی تم کل کہہ رہے تھے نا کہ تمہارے ابو تمہاری امی سے کچھ بات کر رہے تھے، تمہارے رشتے کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ وہ کون ہے؟ جنید نے اسے تفصیلاً پوچھا تو مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے یار، میں لڑکیوں سے الرجک ہوں، اور ابھی تو مجھے اپنا بہت اچھا کریئر بنانا ہے اس فیلڈ میں۔ میں نے اپنے ماں باپ کی باتوں کو سنا ضرور ہے، لیکن انہیں دونوں کانوں کو استعمال کرتے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال بھی دیا ہے۔ اب بھلا کریئر پر توجہ دوں کہ لڑکیوں پر توجہ دوں؟ ویسے بھی آپس کی بات ہے، لڑکیوں پر توجہ دوں گا تو کریئر کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور پھر وہی لڑکیاں مجھ سے کہیں گی ہم تم سے شادی نہیں کرنا چاہتے، تم نے تو کوئی کریئر ہی نہیں بنایا۔ اب تم بتاؤ بھلا، بندہ اوکھلی میں ہی اپنا سر دے مارے کیا؟ اس نے ہنستے ہوئے اپنا برگر ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جنید سے کہا، تو جنید نے بھی سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اب میری زوجہ محترمہ کو دیکھ لو، شادی سے پہلے خوب کہا کرتی تھی کہ تمہارے ساتھ جونپری میں بھی گزارا کر لوں گی، اور اب شادی کے بعد دن رات مجھے ترقی کے لیکچر سننے پڑتے ہیں کہ کاش تم نے یہ کر لیا ہوتا، کاش تم نے وہ کر لیا ہوتا۔ اب بندہ کیسے کہے کہ شادی سے پہلے تو جھونپڑی میں رہنے کے وعدے تھے، اب محل تک ساتھ نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جنید، جس کی ازواجی زندگی میں اونچ نیچ چلتی رہتی تھی، اس نے زارون سے کہا تو زارون نے افسوس سے سر ہلاتے آگے بڑھ کر اسے کندھے پر تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ رکھا۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں، تم نے وہ لڈو چکھ لیا ہے جو بندہ نہ کھائے تو بھی پچھتاتا ہے، اور چکھ لیتا ہے پھر تو وہ بہت ہی زیادہ پچھتانا پڑتا ہے۔ اب کیا ہی کیا جا سکتا ہے، بھگتو تم، بھگتو، میرے مزے ہیں، میں نے پہلے ہی اس نفسیات کو سمجھ لیا، اب اچھی بلی آزادی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ ضرور نے گویا جنید کا مذاق اڑایا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، جب تمہاری باری آئے گی تب میں پوچھوں گا۔ جنید اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس سے کہنے لگا تو وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سر، آپ کو سر نواز اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف انہوں نے دیکھا اور ایک دم سے اپنا حلیہ درست کیا۔ سر علی نواز ایک سخت ترین باس تھے، اور ان دونوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اب کوئی اہم مشن ان کے سپرد کیا جانا تھا۔ چل بھائی، سیٹ بیلٹ باندھ، اب ہمارا اڑان بھرنے کا وقت ہوا چلا ہے۔ ضرور نے مسکرا کر جنید کی آنکھ کو آنکھ ماری تو دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کے دل ہی دل میں تسلی دیتے سر علی نواز کے کمرے کی جانب کھڑے ہو گئے اور گلا کھنگارتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہونے لگے اور اجازت مانگنے لگے۔ سر، میں آئی کم ان؟ ان دونوں نے بیک وقت ہی پوچھا تو سر نے ان دونوں کا انداز اور آنے کی اجازت دی۔ تم دونوں اب تک میرے ہونہار کام کرنے والے ثابت ہوئے ہو، چنانچہ یہ بہت ہی اہم فائل ہے جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ 1 ہفتے تک اس کی مکمل اسٹڈی کرو اور پھر شروع ہو جاؤ۔ یہ مشن اب تمہارے حوالے ہے، چنانچہ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے بھی تم لوگ بہت سے مشن کر چکے ہو، تھوڑی بہت گڑبڑ کے ساتھ میں قبول کر چکا ہوں، لیکن یہ بہت زیادہ اہم ہے، اس میں ذرا بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ سر علی نواز نے اپنی ناک پر عینک درست کرتے ہوئے کہا، دوبارہ سے آنکھوں پر ٹکایا اور کڑی نظروں سے انہیں دیکھتے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جی سر، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ زارون نے کہا اور جنید نے اسے
کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ 1 ہفتے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے، ہمیں اگر کسی کی مدد ہوئی تو آپ کو انفارم کر دیں گے۔ جنید نے ادب سے کہا تو سر نے نہیں جانے کی وہاں سے اجازت دی۔ اب بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ اس کی اسٹڈی کے لیے تم میرے گھر آؤ گے کہ میں تمہارے گھر پر آؤں؟ جنید نے زارون سے پوچھا تو زارون نے افسوس سے سر ہلایا۔ جس بات کا پتہ ہے تو پوچھتے کیوں؟ تم میرے گھر آؤ گے، تمہارے گھر میں قیامت نہ آ جائے گی؟ مجھے ہی تمہارے گھر آنا پڑے گا کیونکہ میں سنگل جو ہوں۔ زارون نے آئی برو اکٹھی کرتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں جنید سے کہا، جو جنید نے اس کی کمر پر ایک تھپ رسید کی۔ بیٹا تو شادی کر، پھر میں تجھ سے پوچھتا ہوں۔ آج جو تم نے جوک مجھ پر مارا ہے نا، تیری شادی ہوگی تو بھگو کر تجھے ماروں گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ ناراض ہو کر آگے بڑھا تو زارون نے دوڑ کر اس کے ساتھ اس کے قدم ملائے۔ ارے یار تو ناراض ہی ہو رہا ہے۔ وہ جنید کو منانے لگا اور وہ دونوں باتیں کرتے ایک دوسرے سے فائل ڈسکس کرتے اس خفیہ عمارت سے باہر نکل آئے۔ ابو ابھی تک جاگ رہے ہیں اماں؟ زارون جنید کے گھر سے کیس اسٹڈی کر کے واپس آیا تو اس کے والد صاحب کے کمرے کی بتی ابھی تک جل رہی تھی۔ ہاں بیٹا، آج پھر ساری البم اور تصاویر نکال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہہ رہی ہیں سو جائیں، لیکن دماغ پر بات لے لی ہے تو ابھی تک بس اسی غم پر دل پہ لگائے بیٹھے ہیں۔ میں کیا ہی سمجھاؤں، تم ہی جا کر انہیں سمجھاؤ۔ اس کی امی نے ہتھیار ڈالتے ہوئے زارون کو اندر جانے کا کہا۔ السلام علیکم ابا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ نا اندر آؤ۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی ساری تصاویر جو کہ بلیک اینڈ وائٹ تھی تکیے کے نیچے چھپا دی۔ ابا آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھ سے سب کچھ چھپائیں گے اور مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ اس نے نرمی سے ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا کیا کروں، اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اپنوں سے ملنے کی کو بہت جی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو اپنی ہتھیلی سے صاف کیے تو زارون کو بے اختیار دکھ ہوا۔ جو آپ سے پلٹ کر ملنا نہیں چاہتے، آپ ان کے پیچھے کیوں اپنے قیمتی آنسو کو ضائع کر رہے ہیں اس طرح؟ زارون نے دکھ سے انہیں دیکھ کر کہا، نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے جتنا میں اسے یاد کرتا ہوں اتنا ہی وہ مجھے یاد کرتا ہوگا، بس ابا جان کے فیصلے نے اسے روک رکھا ہوگا۔ اور تمہیں پتہ ہے، انہوں نے زارون کا ہاتھ پکڑ کے اپنے برابر بٹھایا اور انتہائی پرجوش انداز میں کہنے لگے، ہماری کوئی بہن نہیں تھی نا، تو میں نے کمال کے گھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو اسے کہا تھا کہ یہ میری بہو بنے گی۔ مجھے بیٹیوں کا بہت شوق تھا اور تم میرے اکلوتے بیٹے تھے۔ اس وقت 6 سال کے ہو گئے، میں نے اسی وقت تمہارا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اسے یاد ہوگا نا کہ میں اپنی بہو کا انتظار کر رہا ہوں، وہ مجھ سے رشتہ جوڑے گا کبھی نہ کبھی، تو وہ میرے مرنے سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گا نا۔ انہوں نے زارون کو دیکھ کر انتہائی آس اور امید بھرے لہجے میں کہا، وہ بہت خوبصورت بچی تھی، پیدا ہوئی تو اس کی آنکھیں بوری تھی۔ کمال نے اس کی کہیں شادی تو نہیں کی ہوگی، تم سے 6 سال ہی چھوٹی ہوگی۔ اگر وہ کبھی دوبارہ پلٹ کر آئے گا تو تم اس سے شادی کرو گے نا؟ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے۔ اس کے والد صاحب نے انکشاف اس پر پہلی بار کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ وہ اپنوں کی یاد میں بے تحاشا تڑپ رہے تھے۔ ابا جان، اب آج کل کے زمانے میں ایسا کہاں ہوتا ہے، اس کی بھی شادی ہو گئی ہوگی یا انہوں نے اس بات کو بھلا بھی دیا ہوگا، آپ کیوں اس چھوٹی سی بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ زارون نے ان کی کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا تو وہ جیسے بالکل ہی چپ سے ہو گئے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی جھوٹی تسلی دوں تو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو یہ سچ قبول کرنا ہوگا کہ رشتہ اب نہیں ہو سکتا۔ یہ پرانی بات تھی اور دفن ہو گئی۔ کہیں میں امید کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک بار وہ آپ سے مل لیں تو آپ کے اندر یہ کسک ختم ہو جائے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے والد صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ میری بات سنو، اگر انہوں نے یہ فیصلہ رکھا تو کیا تم اس سے شادی کرو گے نا؟ وہ میرے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی، تم شادی کرو گے نا اس سے؟ انہوں نے زارون سے کہا تو ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑا سا گیا، سوچنے لگا کہ کیا جواب دے۔ اس کے اس وقت اس کے والد صاحب بے حد ٹوٹے ہوئے تھے۔ ابا جان، میری جان آپ پر قربان، میں آپ کی بات ضرور مانوں گا، زارون نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ زارون کو ایسا لگا کہ اس کی بات سن کر جیسے انہیں ایک خزانہ ہاتھ لگ گیا تھا۔ آپ نے اپنی دوا لے لی ہے نا، اب آپ سو جائیں۔
اس نے انہیں سہارا دے کر ادھر ہی بستر پر لٹایا، ان پر کمبل ڈالا اور لائٹ بند کر کے کمرے سے نکل گیا۔ کیا کہہ رہے ہو یار، بچپن کی منگیتر؟ ساؤنڈ سو فنی۔ زارون نے کل رات اپنے والد صاحب سے ہونے والی گفتگو کے بعد جنید کو ان باتوں سے آگاہ کیا تو اس کا مذاق اڑانے لگا۔ ہاں مجھے بھی عجیب لگا، لیکن مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کبھی وہ زندگی میں میرے سامنے آئے تو کیا میں اسے قبول کر لوں؟ ان لوگوں نے میرے والد صاحب کا بہت دل دکھایا ہے، میرا دل تو ان کی طرف سے بہت کھٹا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اپنے والد صاحب کی خواہش پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا نا۔ زارون نے خلا میں گھورتے ہوئے بے دھیانی کے عالم میں جنید سے کہا تو مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ تیری زبان سے تو ابھی بھی رال ٹپکنے لگی ہے، بچپن کی منگیتر کا نام سنتے ہی تیرے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ تجھے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ابھی تیرے سامنے آئے گی تو اس سے شادی رچا لے گا۔ شدید سنگل انسان، کچھ سوچ اب اپنے بارے میں بھی۔ جنید نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے کمر پر ایک گھونسا رسید کیا۔ اچھا چل یار، اب سیریس باتیں کر لیتے ہیں۔ کل ہمیں اپنا آپریشن شروع کرنا ہے۔ میں نے اس ہاسٹل کے ارد گرد ریکی کی ہے، وہاں رات کے اس وقت بہت زیادہ ہلچل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اہل محلہ بھی شکایت کرنے لگتے ہیں کہ رات کے وقت گرلز ہاسٹل میں اس قدر ہلچل کا کیا کام ہے۔ تو سمجھتا ہے نا وہ ہلچل کس چیز کی ہے، لیکن ہمیں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ کل ویسے بھی محبت کا عالمی دن ہے، اور تجھے تو پتہ ہے کہ محبت کے عالمی دن پر کیسے کیسے کیسز سامنے آتے ہیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہاں سے لڑکیوں کا ایک بہت بڑا گروپ باہر سپلائی ہونے والا ہے، یعنی کہ اسمگل کی جانے والی ہیں یہاں سے لڑکیاں، اور تو اور وہ لڑکیاں خود بھی اس وقت بہت نیٹ ورک کا حصہ لگ رہی ہیں۔ ہمیں کل چھاپا مارنا ہے، ہمارا مشن یہی تھا۔ میں ابھی سر سے کہہ کر پوری ایک ٹیم تیار کروا دیتا ہوں۔ تیرا ہوم ورک کہاں تک پہنچا؟ اس نے جنید سے پوچھا تو جنید آہستہ آہستہ کر کے اسے اپنا پورا ہوم ورک سمجھانے لگا۔ بہت خوب، تم نے تو کچھ زیادہ ہی ہوم ورک کر لیا۔ کیا بھابھی یہاں کہیں گئی ہوئی ہیں کیا جو اتنے آرام سے ہوم ورک کر لیا؟ زارون نے آنکھ دبا کر جنید سے کہا۔ جنید نے مسکراتے ہوئے اس کی بات پر سر اس بات میں ہلایا۔ بہت زیادہ سیانا ہو گیا تو، چل اب اٹھ، کل کی تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی طرح باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ابریش، یہ تم کہاں لے کر جا رہی ہو؟ اس نے اپنے پاپا کمال حسن سے بہت مشکل سے اجازت لی تھی، بلکہ ابریش خود اس کے بابا سے اجازت لینے آئی تھی تاکہ اس کی کزن کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ چل سکے۔ ارے ہاں مجھے پتہ ہے، تم گھبراؤ مت، تمہیں کہیں بھی لے کر نہیں جا رہی۔ یہ میری کزن کا ہاسٹل ہے، یہاں ایک کمرہ خالی ہے، گھر میں بہت زیادہ مہمان ہیں، تمہیں وہاں رکنا مناسب نہیں لگ رہا۔ یہاں ایک دن تم رہو، اگلے دن تمہیں صبح خود لے کر جاؤں گی اور شادی میں شرکت کرواؤں گی۔ اسے آگے بڑھ کر ہاسٹل کی وارڈن سے چابی لی اور اسے وہاں ٹھہرنے کے لیے کہنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ابریش؟ میں یہاں کیسے رہوں گی؟ میں کبھی بھی ہاسٹل میں نہیں رہی، اور میں اکیلی تو بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ علیزے ایک دم سے جیسے گھبرا گئی۔ وہ گاؤں کی کالج تک پڑھ لکھ کر شہر تک نہیں آئی تھی، اس کی تھی، اور اس کو اس کی اکیلے رہنے کا ڈر لگتا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی۔ ابریش سے کہاں لے آئی تھی؟ اس کی گاؤں کی نئی دوست بنی تھی، اور جب اس کی کزن کی شادی ہوئی تو اس کے والد صاحب سے اجازت لے کر یہاں شادی میں شرکت کے لیے لائی تھی۔ پر اب یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ علیزے تو رونے ہی لگی تھی۔ علیزے، تم بہادر بنو، کیا بات بات پر رونے بیٹھ جاتی ہو؟ میں ایک کام کرتی ہوں، رات کو تمہارے پاس آتی ہوں تو پھر تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ ویسے یہاں ہر کمرے میں لڑکیاں ہی موجود ہیں، وارڈن بھی میری جاننے والی ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابریش نے اسے دلاسا دیا تو اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ اسے اپنا آپ یہاں بے وقوف سا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی بری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کو صاف کیا اور اسے الوداع کہا۔ صبح یاد ہے مجھے لینے جانا، ورنہ مجھے لگے گا کہ تم نے مجھے یہاں پلا کر غلطی کی ہے اور اکیلا لاوارث چھوڑ دیا۔ ابریش نے مسکرا کر اسے الوداع کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ علیزے کو ڈر لگنے لگا۔ اس نے ساری رات جاگ کر اپنی آنکھوں میں کاٹی تھی، کب یہ صبح ہو اور کب میری اس ہاسٹل سے جان چھوٹے۔ یہاں بالکل سناٹا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف نظر دہرائی تو رات کے 2 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں
میں نے کیا سوچ کر یہاں تشریف لے آئی ہوں؟ ابرش تو مجھے یہاں لا کر بھول ہی گئی ہے، اور یہاں تک کہ ہاسٹل میں ٹھہرایا۔ کتنی ناانصافی کی اس نے میرے ساتھ۔ علیزہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی معصومیت اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والی ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا نا تو کبھی بھی ابرش کو دوست نہ بناتی، اور نہ اس کے کہنے پر اپنے والد صاحب کے فیصلے کے خلاف جا کر اس کی کزن کی شادی میں شرکت کے لیے آتی۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے ہاسٹل میں بھگدڑ سی شروع ہو گئی۔ اسے باقاعدہ طور پر ایسا محسوس ہوا کہ ہاسٹل کے تمام کمروں کے دروازے کھلے، بہت سی لڑکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، بھاگو بھاگو کر کے۔ سب ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ اس نے بھی ڈر کے مارے دروازہ کھولا اور ایک لڑکی کو پکڑ کر پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم بھی اپنی جان بچا کر بھاگو، یہاں چھاپا پڑا ہے، ہم سب کا راز کھل جائے گا۔ راز؟ کیسا راز؟ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے صحیح معنوں میں ڈر محسوس ہونے لگا۔ جنید، ٹیم کو کہو کہ وہ ریڈی رہیں، ہم کل ہی اس ہاسٹل پر ضرور چھاپا ماریں گے، اور جہاں سے لڑکیاں کل ایک بڑی تعداد میں روانہ ہونے والی ہیں۔ اس نے جنید کو ہدایت کی۔ ضرور نے جنید کو فون کر کے کہا تو رات کے 2 بجے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اس لیے ہاسٹل پر چھاپا مارنا ضروری ہے۔ جنید، تم اپنی ٹیم کے ساتھ داخلی دروازے پر موجود رہنا، میں پیچھے کے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ چاروں طرف سے ہم ہاسٹل کو گھیر لیں گے، یہ ہمارا پلان ہے، تاکہ کوئی کہاں سے کہیں اور سے نکل نہ جائے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہاسٹل کے اندرونی طرف ایک سرنگ بھی ہے، وہاں پر ایک خفیہ راستہ موجود ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی ٹیم کو وہاں لے جا کر کھڑا کر دوں گا، اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ کر کے ان کے پورے گروپ کو پکڑ لیں گے۔ ضرور نے اپنا پلان بتایا تو جنید تیار نظر آنے لگا۔ ٹھیک 1:45 بجے وہ اپنے آفس سے نکلے اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہاسٹل پہنچ گئے۔ تم لوگ ہتھیار ڈال دو، کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹیم کے تمام ممبر نے ایک ایک کر کے وہاں موجود سب لڑکیوں کو پکڑ لیا جو اس گناؤنے دھندے میں ملوث تھی۔ کچھ تو مجبور تھی، لیکن کچھ باقاعدہ شوق کے طور پر اس دھندے میں تشریف لے آئی تھی۔ انہوں نے خفیہ دروازے سے اسمگل کی جانے والی ان تمام لڑکیوں کو بھی پکڑ لیا جو آج رات کو ایئرپورٹ پہنچ کر دوسرے تمام ملکوں میں تقسیم ہو جانی تھی۔ انہوں نے اپنا آپریشن مکمل کرنے کے بعد گرفتار تمام عناصر کو ایک بہت بڑی خفیہ سیل میں منتقل کر دیا، جہاں ضرور نے اس لڑکی کو، جو کہ تفتیش کے دوران بے ہوش ہو گئی تھی، اٹھا کر اپنے پرائیویٹ گھر میں لے آیا تھا، جس کی چابی صرف زارون کے پاس تھی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھتے اسے لگا تھا کہ شاید یہ بے قصور ہے، لیکن پھر تفتیش کے دوران اس نے سخت رویہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا زارون؟ اس لڑکی کو ہوش آ گیا؟ آپریشن مکمل کرنے کے بعد تقریباً 6 بجے وہ گھر پہنچے تھے، اور اس نے زارون کو فون کر کے پوچھا، نہیں یار، اس وقت ہم اپنے پرائیویٹ گھر میں موجود ہیں، اپنے گھر میں نہیں گیا میں۔ اس لڑکی کو ہوش میں نہیں آ رہا، کل رات سے وہ بے ہوش جو ہوئی ہے، اور ابھی تک بے ہوش ہی ہے، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ زارون نے انتہائی بیزاری سے جنید سے کہا، یار تمہیں کس نے بولا تھا اس مصیبت کو اپنے سر پر اٹھا کر لے جاؤ؟ میں نے تو تمہیں اسی وقت کہا کہ اسے وہیں چھوڑ دو جہاں تمام لڑکیاں جا رہی ہیں، خود ہی تحقیق ہوگی، بے گناہ ثابت ہوگی تو چھوٹ کر گھر چلی جائے گی۔ جنید نے کہا تھا۔ زارون ایک دم سے جیسے خاموش ہو گیا۔ کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہے ہو، لیکن میں کیا کروں؟ ایک عجیب سا احساس ہوا اس لڑکی کو دیکھ کر، اس لیے اس کے رونے نے مجھے پریشان کیا، اور میں اسے اپنے گھر لے آیا، لیکن اب سچ میں پچھتا رہا ہوں۔ فون رکھتا ہوں، لگتا ہے وہ ہوش میں آ رہی ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو جنید جو نیند میں کھسمسانے لگی تھی۔ محترمہ، اب اٹھ بھی جائیں، شاید آپ کی اداکاری کا عرصہ کافی حد تک لمبا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود گلاس پورے کا پورا اس پر انڈیل دیا تو علیزہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے گیلے وجود کو دیکھنے لگی۔ اس نے دھندلائے ہوئی آنکھوں سے سامنے دیکھا تو وہی نوجوان لڑکا اس کے سامنے کھڑا تھا جو کہ تفتیشی روم میں اس کے ساتھ تھا۔ مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو یہاں شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ وہ بری طرح پھنس گئی تھی اور وہ زاروں کی طرح رونے لگی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے زور زور سے کہنے لگی۔ اس کی بری آنکھوں کی طرف دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا، پھر آگے بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ تم مجھے بتاؤ
تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، یہاں کیسے پھنس گئی؟ نہ جانے کیوں لیکن تمہاری آنکھیں دیکھ کر مجھے تم پر یقین کرنے کا دل کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم سے برسوں پہلے مل چکا ہوں، لیکن شاید یادداشت ذرا کمزور ہو تو لگتا ہے جیسے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، اسے کوئی لہجے میں کہا۔ تو علیزے اپنا رونا بھول کر اس نوجوان کو غور سے دیکھنے لگی۔ آپ میرے کندھے سے ہاتھ ہٹا دیجیے پلیز۔ اس کی بات سنتے اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور شرمندہ ہو کر روک موڑ کر خود کو کوسنے لگا۔ دیکھیے مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں بس آپ کا رونا دیکھ کر آپ کو تسلی دینے کے لیے آ گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ یہاں کیسے پھنسی؟ اس نے وہاں بیٹھ کر اس سے پوچھا۔ وہ نرم لہجہ اختیار کر رہا تھا۔ علیزے چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے میری دوست ابری یہاں لے آئی اور کہا کہ تمہیں یہیں ٹھہراؤں گی، کل شادی میں شرکت کے لیے لے جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ابھی تک آنسو کی نمی شامل تھی اور وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ کیا آپ نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے؟ اپنے آنسو کے ذریعے مجھے پگلائیں گی؟ بھلا کون بیوقوف شادی میں شرکت کے لیے ہاسٹل میں ٹھہرتا ہے؟ یہ کہانی کسی اور کو سنائیے گا۔ میں صبح مکمل اجالا ہوتے آپ کو پرائیویٹ گاڑی میں جیل میں بھیج دوں گا، وہاں دوسری لڑکیوں کی طرح آپ کو بھی تفتیش میں شامل ہونا پڑے گا۔ اگر جرم ثابت ہو جائے گا تو آپ کو جیل ہوگی، اور اگر آپ معصوم ثابت ہوئی تو پھر آپ کو گھر چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کی یہ بات سنتے علیزے ششر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں جاؤں گی جیل؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ میری بات کا یقین کریں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ میں گاؤں کے وڈیرے کمال حسن کی بیٹی ہوں، میں نے آپ کو بتایا تو ہے، میں دھوکے سے یہاں لائی گئی ہوں۔ شاید میری دوست بھی ان کے ساتھ ہی ملی ہوئی تھی، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ ہے، آپ میری مدد کریں خدا کے واسطے۔ اس نے آگے بڑھ کر واقعی اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ زارون اس کی یہ حرکت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا اور اپنی جگہ جیسے جم سا گیا۔ آپ جیسی لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جو شروع میں اس فیلڈ میں آتی ہیں تو اسی طرح روتی چلاتی ہیں، لیکن جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے نا تو پھر سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ آخر آپ کو ضرورت ہی کیا تھی ہاسٹل میں آنے کی؟ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ شریف زادوں کی جگہ نہیں ہے؟ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ انسان کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ اس نے صفاقی کی حد کرتے ہوئے اسے وہیں چپ چاپ بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور وہ ابھی تک اس سے نرمی سے سمجھا کر اس بات کے لیے ابھار رہا تھا کہ وہ اپنے گناہ کو قبول کر لے۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، اب میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایک دم سے وہ آگے بڑھی اور اس کا گریبان پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ زارون کی آنکھیں ابل کر باہر کو آن پڑی۔ آپ اپنی حد سے گزر رہی ہیں، یہ کیا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنے غصے کو قابو کرتے اس سے کہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں واقعی ان لڑکیوں جیسی ہوں جو غلط کام کرتی ہیں تو پھر آپ میرے گھر والوں سے بات کریں، مجھے ان کے پاس لے جائیں، مجھے جیل نہیں جانا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوشش کریں، میرے بابا بہت سخت ہیں، اگر انہیں پتہ چلا تو مجھے مار دیں گے۔ آپ اپنے طور پر تحقیق کر لیں، وہ مجھے چھوڑ دیں، میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، بھیک مانگتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے بلند آواز میں رونے لگی۔ تو زارون نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب رونا تو بند کریں۔ نہ جانے کیوں اس کو رونا دیکھ کر زارون نہ چاہتے ہوئے بھی سخت نہ ہوا۔ اس کی اپنی بری آنکھوں میں آنسو دیکھتا اس کے لیے شدید برا ترین تجربہ تھا۔ کیا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ وہ چپ ہوئی تو اس نے ایک دم اس سے الگ ہی سوال کیا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے ایسے میں میرے حلق سے کھانا کیسے اترے گا؟ اس نے اپنی آنکھیں خشک کرتے ایک بار پھر سے نم آواز میں کہا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی زارون کو اس پر رحم آیا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر دوسرے کمرے میں آیا، وہاں موجود روم فریج سے چند چیزیں نکالی اور اس کے آگے ٹرے میں رکھ دی۔ پہلے آپ اپنی بھوک مٹائیے، اس کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں، میں یہیں دوسرے کمرے میں موجود ہوں۔ اس نے کہہ کر جیسے ہی پلٹنا چاہا تو علیزے کھڑی ہوئی اور اچانک سے اس کے سینے سے جا لگی۔ مجھے اکیلے میں بہت ڈر لگتا ہے، میں یہاں اکیلے نہیں رہ سکتی ہوں، اب مجھے چھوڑ کر مت جائیں، ہاسٹل میں بھی بہت ساری رات میں
آنکھوں میں ہی گزاری تھی، اور اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جا رہا ہوں؟ اب مجھے خدا کے لیے کسی اور کے حوالے مت کیے جائے گا۔ اس نے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ تو ایک لمحے کے لیے زارون کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس کے اتنے قریب کھڑی روتے ہوئے اس سے کوئی التجا کر رہی تھی۔ بس کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، بس چپ ہو جائیں۔ اس نے اسے اپنے سینے سے الگ کیا، اس کی بھینچی ہوئی مٹھیاں اپنی شرٹ سے آزاد کرائی، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھپ تھپا کر اسے وہاں کندھے سے تھام کر بیڈ پلنگ پر بٹھایا، خود گھٹنوں کے بل زمین پر اس کے سامنے بیٹھا۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کا میں اسے بے ہوش کر کے جیل پہنچا چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے میں تمہیں صدیوں سے جانتا ہوں۔ تمہاری بات پر دل یقین کرنے کو کہتا ہے، لیکن دماغ کہتا ہے کہ تم اپنی ڈیوٹی کرو۔ اب بالا میں کس کی بات مانوں؟ میں تو تم سے زندگی میں پہلی بار مل کر شاید کنفیوز ہو گیا ہوں۔ زرون نے بے چارگی سے اعتراف کیا تو علیزے نے ایک نظر اسے دیکھا، دوسرے ہی لمحے اپنی نظریں جھکا لی۔ زرون کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، اس کی آنکھوں میں پسندگی کے جذبات علیزے کو صاف طور پر نظر آ رہے تھے۔ آپ میرا یقین کریں، میں سچ کہتی ہوں، میری غلطی ہوگی۔ اب رش پر یقین کر کے آپ میرے گھر والوں گھر لے جائیں، آپ کو ساری سچائی پتہ چل جائے گی کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس نے بیچارگی سے زرون کی طرف دیکھا تو وہ ایک گہرا سانس بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اس وقت میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مراد تو علیزے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور کندھے جھکا دیے۔ ابھی میرے گھر ہی چلیے، یہاں تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے۔ اور گاڑی نکال کر باہر آیا تو اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور وہ اسی لیے اپنے گھر آ گیا۔ آج تو تم نے بہت دیر کر دی، ہمارے اٹھنے کا وقت ہو رہا ہے اور تم سونے کے لیے آئے ہو۔ اس کی امی نے دروازہ کھول کر جیسے ہی زرون کی جانب دیکھا تو کہنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی بات کو بریک لگ گئے جب انہوں نے اس کے ساتھ ایک لڑکی کو بھی اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ کون ہے بیٹا؟ انہوں نے فوراً اس سے سوال کیا تو زرون نے انہیں اس ایک طرف کر کے لے جا کر مختلف لفظوں میں ساری کہانی سنا دی۔ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی امی نے حسب معمول اس لڑکی سے بات چیت شروع کر دی تھی۔ میرا نام علیزے کمال حسن ہے اور میں بہلول پور گاؤں سے آئی ہوں۔ گاؤں کا نام سنتے جہاں اس کی امی ٹھہر گئی، وہیں کمرے سے نکلتے عبدال حسن صاحب بھی حیرت سے اس لڑکی کو بولتے سنا تھا۔ ضرور تم اس گاؤں جاؤ گے، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، کئی لوگ کچھ غلط ہی نہ سمجھ لیں، اس لیے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تاکہ انہیں برا نہ لگے کہ تم لڑکی کو اکیلا لے کر آئے ہو۔ انہوں نے زرون کو معاملے کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا تو اس نے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ ابھی تو میں تھوڑا آرام کروں گا، اس کے بعد ہم ان کے گاؤں کے لیے نکلیں گے، تب تک کے لیے اسے بھی اپنے کمرے میں آرام کروا دیجیے۔ آہستہ سے اپنی امی کے کان میں کہا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ ارے بیٹا آؤ، تم میرے کمرے میں آ کر کچھ دیر آرام کر لو، ویسے بھی میرے تو اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے علیزے کو کندھے سے تھامتے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ ان کے کمرے میں آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تم نے اس کے گاؤں کا نام سنا؟ اس کے والد صاحب نے اپنی زوجہ کو کہا تو انہوں نے آہستگی سے اپنا سر ہلایا۔ ہاں سنا میں نے، میں بھی وہاں زرون کو اکیلے اسی لیے نہیں جانے دینا چاہتی، اس لیے میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ انہوں نے فیصلہ سنایا تو اس کے والد صاحب نے فیصلے کی تائید کی۔ ان گلیوں میں میرا بھی جانے کا بہت دل ہے، لیکن پھر کبھی صحیح وقت، ابھی شاید وہ وقت آیا نہیں ہے جب میں وہاں جاؤں۔ ایک بار پھر سے وہ اداس نظر آنے لگے تھے اور اپنے چشمے کو اتار کر اپنی آنکھوں کو صاف کرتے دکھائی دیے تھے۔ ہاں زرون بیٹا اٹھو، صبح کے 11 بج رہے ہیں، پھر ہمیں گاؤں کے لیے بھی نکلنا ہے۔ اس کی والدہ نے جا کر اسے اٹھایا تو ہڑبڑا کر بیٹھا، جلدی جلدی کپڑے بدلے اور ناشتہ کرنے کے بعد تیار نظر آنے لگا۔ علیزے کہاں گئی؟ والدہ نے پوچھا۔ بیٹا وہ میرے کمرے میں موجود ہے، تمہارے والد صاحب سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، اس نے مختصر سا جواب دیا اور کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ہاں چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے ابو، ہم رات تک آ جائیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔
زرون نے آگے بڑھ کر محبت سے ان کے سر پر بوسہ دے کر کہا تو علیزہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئی۔ ان دونوں کا آپس میں کتنا خوبصورت رشتہ تھا، وہ بس یہ سوچ ہی سکی اور کہا کچھ نہیں۔ اس کے والد صاحب نے ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ تینوں گاڑی میں سوار ہوئے اور گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوئی۔ بیٹا، تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ زرون کی والدہ نے اچانک سے علیزہ سے سوال کیا۔ گاؤں کے وڈیرے ہیں اور ہمارا اچھا خاصا بڑا گھر ہے، آپ وہاں جائیں گی نا تو بہت زیادہ اچھا محسوس کریں گی۔ علیزہ کی بات سنتے انہیں دھکا سا لگا، دل میں جانے کیوں عجیب سی بے چینی سی پیدا ہونے لگی۔ پورے 3 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد زرون نے ایک جگہ گاڑی روک دی تھی۔ یہ رہا ہمارا گھر، اسے انگلی سے اشارہ کیا تو زرون کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ بھی چونک کر دیکھنے لگی۔ زرون کے والدہ کے پاروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ شرشر نگاہوں سے کبھی زرون کو تو کبھی اس گھر کو دیکھنے لگی۔ وہ دونوں بے دھیانی میں گاڑی سے اتر کر اس گھر کی جانب جانے لگے۔ قدرت نے یہ کیسا انصاف کیا ہے، ہم خود چل کر ان کے گھر پر آئے ہیں اور ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ گاڑی سے نیچے اتر کر اس گھر میں داخل ہو، جس گھر میں ان سے بہت زیادہ تلخ یادیں وابستہ تھی۔ عبدال حسن کو اس جرم کی سزا ملی تھی کہ انہوں نے حویلی کے بٹوارے کی بات کی تھی، کیونکہ گاؤں کی زندگی سے شہر میں وہ بسنا چاہتے تھے۔ بس یہی ان کا جرم بن گیا تھا اور ان کے والد صاحب نے حویلی سے حصہ دے کر نکال دیا۔ ان کے بھائی کو ان سے تعلق ختم کرنے کا کہہ دیا۔ تب سے آج پورے 26 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے دل میں اس واقعے کی یاد ابھی تک تر و تازہ تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دونوں کے پیچھے گئی، لیکن ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ السلام علیکم۔ علیزہ نے گھر کے اندر داخل ہو کر سلام کیا تو اس کے والد صاحب نے وہی نظر آ گئے تھے۔ انہوں نے اس کے پیچھے لڑکے کو دیکھا تو غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ لڑکا کون ہے؟ اس کے والد صاحب ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور علیزہ کو کڑی نظروں سے دیکھنے لگے۔ زرون ہے، یہ آپ سے کچھ بات کرنے آیا ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس نے اپنے لیے راہ فرار چنی۔ تم کون ہو اور علیزہ کے ساتھ کیوں آئے ہو؟ اس کے والد صاحب نے اس سے سوال کیا۔ دیکھیں، میں آپ کی بیٹی کے حوالے سے تفتیش کرنے آیا ہوں۔ جس ہاسٹل میں وہ رکی ہوئی تھی اس پر ہم نے چھاپا مارا۔ میں خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ آپریشن ہم نے لیا تھا۔ وہاں آپ کی بیٹی بھی موجود تھی۔ وہاں غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ کل ہی یہاں آئی ہے، اسی وجہ سے تصدیق کے لیے میں یہاں سے آیا ہوں۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کی دوست ابرش شادی میں شرکت کے لیے اس کو لے کر گئی تھی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کیا یہ بالکل سچ ہے؟ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں گے۔ زرون نے انتہائی آہستگی سے اپنی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو شدید غصے میں وہ نظر آنے لگے۔ انہوں نے علیزہ کو آواز دی۔ اس سے پہلے کہ وہ علیزہ کو بلا کر کچھ کہتے، ان کی نظر دروازے میں موجود ایک شخصیت پر گئی تو اپنی جگہ اچھل کر رہ گئے۔ بابی، آپ یہاں؟ ایک دم سے آگے بڑھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بالآخر آپ لوگوں نے پہل کر ہی دی، اور آپ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ زرون حیرانی سے ان دونوں کی گفتگو سننے لگا۔ اس کی والدہ آنکھوں میں آنسو واضح طور پر دکھائی دینے لگے تھے۔ بھائی کہاں ہے؟ میں تو ان کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا۔ مجھ سے کیا شکوہ تھا؟ میں نے تو بس ابا کی بات مانی، لیکن بھائی تو میرے پاس ملنے آ سکتے تھے نا۔ زرون کی والدہ ان کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ نم آنکھوں سے اسے کہنے لگے، کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ زرون نے بعد میں مداخلت کی تو اس کی والدہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا آپ سچ میں ایک دوسرے سے واقف ہیں؟ علیزہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں کو جب اس طرح بات کرتے سنا تو پہلے تو حیرانی سے زرون کو اور پھر ان دونوں کو دیکھا۔ بابی، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ یہ اتنا بڑا ہو گیا، ماشاءاللہ، کیا نام تھا؟ ہاں، زرون، عبدال حسن، میرے بھائی کا بیٹا، اتنا بڑا ہو گیا۔ انہوں نے ایک دم سے آگے بڑھ کر زرون کو گلے سے لگایا کہ میرا داماد ہے نا، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا، بھائی کو تو یاد ہوگا نا۔ انہوں نے وہی بات کہی جس کی والد نے کہی تھی تو وہ ششہ رہ گیا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے علیزہ کی جانب دیکھنے لگا۔ علیزہ بھی حالت
بھی کم و بیش ویسی ہی تھی۔ امی کیا ہو رہا ہے، آپ کچھ بتائیں گی مجھے؟ زرون نے ان دونوں سے پوچھا تو اس کی والدہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، بیٹا تم انجانے میں اسی حویلی میں موجود ہو جہاں تمہارے والد صاحب آنے کے لیے تڑپتے ہیں، اور یہ تمہارے چچا جان ہیں اور تمہارے سسر بھی۔ زرون نے ان کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت پر یقین ہی نہ آیا، یعنی یہ علیزے کے والد ہیں اور ابو کے بھائی بھی ہیں، میرے چاچا جان ہیں۔ اس نے ایک بار پھر سے وہی بات دوہرائی تو دونوں مسکرانے لگے۔ میرے پاس بیٹھو، تمہیں دیکھ کر آنکھیں جیسے ٹھنڈی ہو گئی ہیں، اپنے والد کو کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے زرون سے سوال کیا تو زرون نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ میں تو یہاں تفتیش کے سلسلے میں آیا تھا، مجھے کیا پتا کہ مجھ پر ایک نیا انکشاف ہوگا۔ اس نے زرون کی نظریں اٹھا کر علیزے کی طرف دیکھا اور وہ جو منہ کھول کر ان سب کی جانب دیکھ رہی تھی، اچانک نظریں ملنے پر اپنی نظروں کو جھکا گئی اور جھیم کر رہ گئی۔ علیزے بیٹا کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ ان کے لیے ناشتہ پانی کا انتظام کرو، تمہاری امی کو بھی بلا لاؤ۔ جی ابا، بہت بہتر۔ موقع ملتے ہی وہ فوراً وہاں سے دوڑ کر اپنی امی کے پاس جا پہنچی۔ کیا کہہ رہی ہو تم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے والد کی بھی خوشی کے امتحان آ رہے تھے۔ وہ جیسے وہاں سب کے سامنے آئی تو ان کی آنکھوں نے تمام باتوں کی تصدیق کر دی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ سب کیا سچ ہے؟ میرا دماد خود چل کر میرے پاس آ گیا، اب میں جیسے ہر فکر سے آزاد ہو گئی ہوں۔ ہم نے بھی اپنا وعدہ پورا یاد رکھا ہے، آپ نے بھی اپنا وعدہ نبھایا۔ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور نہ آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا ہے۔ یہ اتفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ان لوگوں کی باتیں کرتا دیکھ چپکے سے علیزے کے پاس کچن کی جانب چلایا۔ کیا کر رہی ہیں بچپن کی منگیتر؟ وہ جو چائے بنا رہی تھی ایک دم سے اپنے کان کے قریب سرکوشی سنی تو پیچھے ہٹی اور سیدھا زرون کے سینے سے جا کر رکھ گئی۔ کیا کرتے ہیں آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ اس نے ایک دم سے اپنی پلکوں کا جھالر اٹھا کر فوراً سے گرا دیا۔ زرون کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک ساتھ بہت سے جذبے نظر آ رہے تھے۔ ویسے آپ ابھی بھی اپنا آپ بری نہیں کروا سکی ہیں، آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو معصوم ثابت نہیں کیا ہے، اب آپ پر کیا فرد جرم عائد کیا جائے؟ اس نے اسے اپنی محبت بھری نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تو علیزے نے مسکراتے ہوئے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو کیا بے گناہ اور معصوم ثابت کروں کہ میں آپ کے بچپن کی منگیتر ادھر سے ثابت ہو گئی ہوں نا؟ اب اس سے زیادہ میری معصومیت کا اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ علیزے نے پہلی بار اپنے ہاتھ باندھ کر زرون کی جانب دیکھا تو وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ آپ ویسے کیسا لگ رہا ہے ہمارا رشتہ داری نکل آئی ہے؟ وہ وہیں کچن کی سلپ پر بیٹھ گیا اور علیزے کو اپنی نگاہوں میں بسانے لگا۔ بہت نروس ہوں، مجھے کیا پتہ تھا کہ میری شادی ایک کھڑوس خفیہ ایجنسی کے آفیسر سے ہونے والی ہے جو اپنے فرض کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو میں اپنے ہونے والے فرض کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر علیزے کی آنکھوں کے آگے آنے والے بالوں کو اپنے ہاتھوں کے کان سے پیچھے کیا تو اس کی جرأت پر حیران ہوتی ہوئی اپنی پلکوں کو اٹھا ہی نہ سکی۔ ویسے سچ کہوں، جب ہاسٹل میں تمہیں روتے ہوئے دیکھا نا تو دل بے حد دکھا تھا۔ وہ کیوں ہوا؟ علیزے نے معصومیت سے سوال کیا اور ایک کپ میں چائے ڈال کر اسے پیش کی۔ اس لیے کیونکہ تمہیں دل دیکھ کر پہلی بار دھڑکا تھا، اپنی بری آنکھوں نے میرے دل کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ زرون نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے علیزے سے کہا تو وہ مسکرا کر وہاں سے شرما کر جانے لگی۔ ایک دم سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جھٹکے سے اسے کھینچا تو اس کے بے حد قریب آ گئی۔ میں آج ہی اپنے والد صاحب سے بات کرتا ہوں کہ وہ میری شادی کی تاریخ جلدی رکھ لیں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے تو دل کی کیفیت میں نمایاں طور پر تبدیلی آئی ہے، اب یہ صبر کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ علیزے نے ایک دم سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور شرماتے ہوئے دوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ آپ ہمیں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، بچوں کو جلد ایک کر دینا چاہیے۔ بچپن سے یہ سن کر بڑے ہوئے ہیں کہ بچپن کا منگیتر ہے، اس لیے انہیں ایک دوسرے سے دور رکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ وہاں ان تینوں نے مل کر فیصلہ کیا تو ان کے والد صاحب نے مولوی صاحب کو بلا کر ان دونوں کا نکاح کروا دیا اور رخصتی کا اعلان
1 مہینے کے بعد کا کیا گیا؟ میں تو یہاں تمہیں قید کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تم نے مجھے اپنی محبت میں قید کر لیا ہے۔ اب اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ نکاح کے بعد وہ کمرے میں اس سے پہلی بار مل رہا تھا۔ اندر آتے ہی علیزے کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ عمر بھر ساتھ نبھانے کی سزا ملی آپ کو۔ علیزے نے نظریں جھکا کر کہا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں بھیج دیا اور اب اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ یہ بندہ ناچیز عمر بھر کی قید میں رہنا چاہتا ہے اور ساتھ نبھانے کی سزا خوشی خوشی اپنا بنانا چاہتا ہے۔ زرون نے ایک ادا سے کہا تو علیزے مسکرا دی، اس کے سینے میں سر جھکا کر اپنی ساری تھکن اتار دی۔ کائنات دونوں کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔ پورے 26 سال بعد وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے اور ان 26 سالوں کی خلا کو نکاح کے 2 بولوں نے سمیٹ لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں شامل دکھائی دے رہے تھے اور اپنا وقت حسین بنا رہے تھے۔